تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں یوں فرماتا ہے، ظلم کرنے والے عنقریب یہ جان لیں گے کہ وہ کس کھائی میں گرنے والے۔ کبھی انسان کو مال کا نشہ، طاقت کا نشہ فرعون بنا دیتا ہے۔ جب کسی کے پاس زیادہ پاور آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے غلبے کو باقی رکھنے کے لیے وہ چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں دادا گیری، گنڈا گیری کہتے ہیں۔ جس کے پاس بھی پاور آیا اسی کا امتحان ہے، اسی کی آزمائش ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، زگردن فرازاں تواضع نکوس، گداگر تواضع کند کھوئے اوس۔ بڑے بڑے لوگ اگر عاجزی کرے تو یہ اچھی بات ہے، یہ نیک خصلت ہے ان کی۔ پاور ہونے کے باوجود اگر وہ عاجزی کرے، تواضع کرے، اور فقیر آدمی اگر گڑ گڑائے، تواضع کرے، تو یہ تو اس کی عادت ہے، اس کے علاوہ کرے گا کیا؟ پاور آ جانے کے بعد، طاقت آ جانے کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ماں باپ کے بھی ادب و احترام کی جو بات کی گئی ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام وہ کس وقت؟ کہ جب وہ لوگ طاقتور ہوں اور تم چھوٹے ہو، اس وقت نہیں۔ اس وقت تو ہر بچہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، کیونکہ ماں بھی پاورفل ہے، طاقت ہے، اس کو باپ بھی طاقتور ہے، کماتا وہی ہے، گھر وہی چلاتا ہے، اور بچہ ابھی جوان بھی نہیں ہوا، چھوٹا ہے، تو ادب تو کرے گا ہی، ڈانٹ تو سنے گا ہی۔ کمال اس وقت ہے جب وہ بڑھاپے پر آ گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور تم پاورفل ہو چکے ہو، تمہارے پاس اللہ نے طاقت بھی دی، دولت بھی دی۔ اب دیکھا جائے کہ تم ماں کو جھڑک کے بات کرتے ہو یا پھر وہ ادب دکھاتے۔ امتحان تو اس وقت ہے جب وہ کمزور ہو جائیں اور تم طاقتور ہو جاؤ۔ اسی لیے کچھ لوگ شوہر اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے جو معاملات ہیں، اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کس وقت اعتبار ہے اس چیز کا؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، تو اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس وقت کر رہا ہے۔ جب تیری طاقت سب ختم ہو گئی، اب تجھے بیوی کی ضرورت پیش آئی، اس وقت اچھا سلوک کر رہا ہے، یا اس وقت جب وہ کمزور تھی اور تو طاقتور تھا؟ اسی لیے میرے عزیزو، یہ ساری مثالیں دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے والدین کے ادب کی جو مثال ملتی ہے۔ حضور کے والدین تو بہت جلدی انتقال کر چکے، لیکن پھر بھی حدیث میں ملتا ہے اس وقت نہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، اس وقت کی بات جب مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے، قیصر و کسریٰ تھرا رہے ہیں، حضور کے نام سے کانپ رہے ہیں، جس جگہ صحابہ چلے جائیں فتح و کامرانی ان کے قدم چوم رہی ہو، اس وقت جب غلبہ تھا، غلغلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو گئے، صحابہ چونک گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی اور بچھایا اس بوڑھی خاتون کو بیٹھنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ وہ سرور کشور رسالت ہے، سید الانبیاء ہے، جس کے قدموں کو ماتھا لگا کر جبرائیل بوسہ دیتے ہو، وہ کسی بوڑھی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس خاتون کا ادب کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ 2 سال مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ادب کر کے دکھایا ہے جب پاور تھا، غلبہ تھا، صحابہ کی جماعت تھی، اور ایک بوڑھی خاتون آئی، اور وہ بھی جنم دینے والی عورت نہیں ہے، دودھ پلانے والی دایا ہے۔ میرے عزیزو، 1-2 مثال نہیں، ہر مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی تھے،
کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت اچانک ایک دشمن آ گیا، وہ گھات لگائے بیٹھا ہوگا، صحابہ نیند میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بازو رکھی ہوئی تھی، اچانک ایک شخص آیا اور حضور کی وہ تلوار اٹھا لی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا تو وہ تلوار سوتے کھڑا ہے بالکل حضور کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے کہ اب یہ تلوار چلانے والا ہے، اور اس شخص نے تلوار چلانے سے پہلے حضور سے پوچھا، بتا محمد تم کو مجھ سے کون بچا سکے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے صرف اتنا کہا، اللہ۔ حضور پاک کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کپ کپی اس کو طاری ہو گئی، جیسی تلوار گری حضور نے اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیں جب کایا پلٹ جائے، پانسا پلٹ جائے، پاور دوسرے کے پاس آ جائے، اور اس وقت جو ہم کو ستایا ہوا آدمی ہمارے ہاتھ کے نیچے آ جائے، تو پھر انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ رگڑ دو اس کو، مسل دو اس کو، پرانا بدلہ لے لو۔ جب اس کے پاس پاور تھا تو مجھے پریشان کیا اس نے، طاقت کا استعمال کیا اس نے۔ حضور پاک کے پاس تلوار ہاتھ میں آئی، اب وہ کانپنے لگا۔ حضور نے پوچھا، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ تو کافر تھا، وہ کافر تھا۔ حضور نے تو فرمایا تھا اللہ۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ تو وہ آزاد ہو کر کے گیا تھوڑی نا، بلکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنی قوم میں آ کر کے بتایا، میں نے ایک ایسے رحم دل انسان کو دیکھا ہے، جب اس کے ہاتھ میں پاور آ گیا تو اس نے تلوار چلانے کی بجائے مجھے مسکرا کر کے آزاد کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آسان بات نہیں، انسانی فطرت تو ایسی ہے کہ پاور کا استعمال ہر آدمی اکثر غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے قائد کل ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لا کر کے دکھاؤ دنیا بھر کی طاقتیں جن کے پاس پاور آتا ہے اس کے بعد وہ کس طرح کا رولنگ کرتی ہیں۔ میں اسلام کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اگر بات، ہاں کبھی کبھار یہ درندے ہمیں ایسے بادشاہوں کی مثال لا کر کے بتاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا، وہ تو عیاش بادشاہ تھے، نام مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ترکی کے انقلاب کے بعد مصطفیٰ کمال بادشاہ نام سے جو ریولیشن آیا تھا، سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ترکی میں جو بادشاہ بنایا گیا انگریزوں کی طرف سے، اس کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ۔ اس نے تقریباً 10-11 سال حکومت کیا، پورے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ قرآن پہ پابندی، اذان پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، عربی زبان پہ پابندی۔ 11 سال کی حکومت میں نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال۔ نام ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، مثال لاؤ ایسی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی، کہ ان کے دور خلافت میں اگر آپ کو ہزاروں مثالیں رکھوں، پاور تھا، غلبہ تھا، طاقت تھی، تب پھر کس طرح کا استعمال کیا ہے۔ آج دنیا کو دیکھو، نہتوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، برابر کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ دو پہلوان میدان میں لڑ رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کو پوری دنیا جانتی ہے، ایک طرف کنکر اور پتھر لے کر لڑنے والے بچے، اور ایک طرف پیٹروٹ میزائل پوری دنیا کو سپلائی کرنے والی ہائی ٹیکنالوجی پاور والی طاقت۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور حقیقت میں بتاؤں، حق و باطل کے معاملات جب بھی ٹکرائے نا، برابری کبھی ہوئی نہیں، برابری ہوئی نہیں۔ ایک طرف 82 لوگ ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر، کربلا کے میدان۔ 82 کا ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا کر دو، سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ ڈبل تھے، یہ ٹرپل تھے۔ نہیں، ارے کتنے گنا زیادہ، 80 لوگوں کے مقابل میں اگر 22,000 آئے
تو کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے، کوئی مقابلہ ہے ان کا، لیکن حق و باطل کی لڑائیاں ہمیشہ ایسی رہی۔ اور دوسری ایک مثال آپ کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کی، ایک ایسی جنگ لڑا اس مرد مجاہد نے کہ ساری صلیبی طاقتیں جمع ہو گئی تھی اور 4 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی۔ 4 لاکھ کی فوج صلیبیوں کے پاس، اگر 4 لاکھ انسان کھڑے کر دیے جائے نا تو سروں کا سمندر نظر آئے گا، سروں کا سمندر ہوگا۔ اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایسا چیلنج تھا، بکھری ٹوٹی ہوئی سب فوج ملانے کے بعد صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا۔ 12,000 کا مقابلہ 24,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، 48,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہونے والا ہے۔ ایگریمنٹ سائن کر لو، صلح کر کے ختم کر کے چلے جاؤ۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ صلیبی طاقتیں سب جمع ہیں اور ہماری تعداد کم ہے۔ کیسے جوان اس لشکر میں شامل تھے، اپنے سپہ سالار سے کہتے ہیں صلاح الدین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعداد دیکھ کر میدان میں اترتے تھے تو ہم بھی دیکھ کر اتریں گے، اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کے بھروسے اترتے تھے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر اللہ اور رسول کے بھروسے اتریں گے۔ ہم نے تعداد نہیں دیکھی، تعداد نہیں دیکھی، اللہ کی مدد آئی۔ اور تاریخ لکھنے والے انگریز لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، کتابیں آج بھی مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ کو۔ یہ 4 لاکھ کا مقابلہ جو 12,000 سے ہوا تھا، تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہے، انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو اور ان کی فوجوں کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے صلیبی لوگ، اس لیے کہ اس جنگ میں اس نے چھیترے اڑا دیے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سب کو بکھیر دیا تھا۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر نکل گئے، مفاہمت پر آ گئے، ایگریمنٹ صلاح الدین نے نہیں، سامنے والوں نے سائن کیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاور اور طاقت کا نشہ جب کسی کو آتا ہے سر چڑھ کر کے بولتا ہے،